بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ہوسٹ سومیہ وسیم۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔ آج کا میرا موضوع اللہ پر توکل ہے۔ اللہ پر توکل رکھنا ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ امید رکھنا کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی توکل پختہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی معاملہ فرماؤں گا، یعنی اچھے کی توقع رکھو گے تو اچھا ہوگا، برے کی توقع رکھو گے تو برا ہوگا۔ توکل لفظ وکل سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے خود کو سپرد کر دینا یا مکمل بھروسہ کرنا۔ میں یہاں آپ کو توکل کی مثال دیتی ہوں۔ جب کسی بچے کو ہم اٹھائیں تو وہ زاروں کو تار رونے لگ پڑتا ہے۔ اس کے برعکس جب اس بچے کو اس کا باپ اٹھائے تو وہ چپ کر جاتا ہے، اور اس کا باپ اسے ہوا میں کئی فٹ اچھالتا ہے تو وہ رونے کے بجائے خوشی سے کلکاریاں مارتا ہے، اور اکثر دوبارہ اچھلنے کے لیے کہتا ہے۔ اس کا بھروسہ اور یقین اپنے باپ پر توکل ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کا باپ اس کو گرنے نہیں دے گا۔ ہمارا توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی کسی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی چیز اس کے حکم کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا اور جلائے جانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر اللہ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام انسان تمہیں نقصان پہنچانے لگ جائیں، وہ تب تک تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور تمام انسان تمہیں نفع پہنچانے لگ جائیں تو تب تک نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ انسانوں سے امید نہ رکھو، صرف اللہ سے رکھو۔ ساری توقع اس سے رکھو، سارا بھروسہ اللہ پہ رکھو۔ یہی حقیقت ہے۔ اللہ اللہ اللہ